چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے۔ متاع گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے۔ دنیا کی تاریخ اگر ہم اٹھاتے ہیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو ہر کام میں ملاوٹ تھی، عبادت میں ملاوٹ، ریاضت میں ملاوٹ، کاروبار میں ملاوٹ، رشتوں میں ملاوٹ، پنچایت میں ملاوٹ، انصاف میں ملاوٹ، ہر شے میں لوگ ملاوٹ کرتے تھے۔ جیسی شخصیت سامنے آئی ویسا فیصلہ کر دیا۔ عبادت میں جہاں گئے جو زیادہ طاقتور نظر آیا اسی کے آگے سر بسجود ہو گئے۔ جس کو دنیاوی اعتبار میں طاقتور دیکھا، جس کو ظاہری طور پر دیکھا کہ یہ بڑا طاقتور ہے، بس اسے ہی اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا امام تسلیم کر لیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ جو بہت میٹھا بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، جن کی آواز میں بڑی مٹھاس ہے وہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے بتایا کہ میٹھا بولنا صرف کمال کی بات نہیں ہے، سچائی کے ساتھ میٹھا بولنا کمال کی بات ہے۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو پھر اس میٹھا بولنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لوگوں نے توحید میں ملاوٹ کی، محمد رسول اللہ نے اس ملاوٹ کو توڑا، کیا کہہ کے؟ فرمایا لا الہ، فرمایا کہ ہم دنیا کی تمام طاقتوں کو کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے، پھر فرمایا الا اللہ، کی ایک اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ لوگوں نے جب پلان بنایا کہ رسالت کے اندر ملاوٹ کریں گے تو محمد رسول اللہ نے کہا انا خاتم النبیین، کہ میں اب آخری ہوں، اب کوئی نہیں، اب کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے اس میں، یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ اسلام نے درس دیا، اسلام دوگلے پن کا نام نہیں ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ جن لوگوں نے حکمرانوں کی چمچا گیری کرنے کو مصلحت کا نام دیا، محمد الرسول اللہ کے سامنے ابو جہل نے آ کے پرپوزل رکھا تھا، اور ابو جہل نے آ کے کہا محمد الرسول اللہ کو کہ ہم تو آپ کو اللہ کے رسول ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سے بہترین بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ کون کہتا ہے کہ صرف ابو جہل محمد رسول اللہ کا دشمن تھا؟ ابو جہل اس مقام تک آیا کہ ابو جہل نے گھٹنے ٹیک دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر گزارش کی کہ آپ اللہ کے رسول، آپ بیت اللہ کے متولی، آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں، آپ کے زر و جواہرات دیں گے، آپ کے ساتھ پورے عرب کے لوگ آپ کی سرداری کو تسلیم کریں گے۔ اور پھر یہاں تک کہا ابو جہل نے کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہم 6 دن تک اپنے رب کی، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، صرف 1 دن کے لیے آپ لات اور عزا کو مان لیجیے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، وہ تاریخی کلمات آج بھی آب زر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند
اور دوسرے میں سورج بھی لا کے رکھ دو گے تو میں اپنے رب کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کو پیار آیا اس بات پہ، جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ سونے رسول ان جھوٹ بولنے والوں سے کہہ دیں محمد رسول اللہ نے ملاوٹ کو دور کیا۔ لوگ ملاوٹ کے ذریعے دنیا کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ اسلام نے درس دیا کہ ہم نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بنا ہے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، محمد رسول اللہ کی پوری سیرت پڑھیں، مسجد نبوی کے دروازے پر لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کریں۔ قحط کے دنوں میں رسول اللہ ان کو کھانا پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ لباس تقسیم کرتے ہیں، محمد رسول اللہ سواریاں دیتے ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں کے درمیان ایک صحابی آتا ہے، جب ایک صحابی آتا ہے، کون؟ جو محمد رسول اللہ کے مرید ہیں، جنہوں نے حلف لے لیا رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر، بیعت کر لی اس بات کی کہ یا رسول اللہ اب جینا آپ کے لیے، مرنا آپ کے لیے، چلنا اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے۔ جب ایک صحابی بھوک سے پریشان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد فرمائیں، میری مدد کر دیں، تو سونے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ہم مدد مانگنے نہیں آئے دنیا میں، مدد کرنے کے لیے آئے ہیں لوگوں کی۔ کہ یا رسول اللہ کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے؟ فرمایا گھر پہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک کمبل ہے میرے پاس، ایک کٹورا ہے۔ فرمایا لے کے آؤ یہاں۔ پڑھیے بخاری۔ وہ صحابی اس کمبل اور کٹورے کو لے کے آتے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آکشن ہوتی ہے، نیلامی ہوتی ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو اس کمبل اور کٹورے کو خرید لے اچھے داموں پر؟ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 دینار میں۔ فرمایا نہیں یہ کم ہے۔ دوسرے کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 دینار میں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ 2 دینار لیے اور وہ کمبل اور کٹورا بھی دے دیا جو اس غریب آدمی کی کل ملکیت تھی، ایک کمبل اور ایک کٹورا بس۔ 2 دینار اپنے اس صحابی کو دیے، فرمایا 1 دینار کا راشن خریدو، گھر پہ لے جاؤ، 1 دینار کی کلاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی بازار گئے، کلاڑی خرید کے لائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس کلاڑی میں دستہ لگایا اور فرمایا نکل جاؤ جنگل کی طرف، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور 15 دن بعد میرے پاس آنا، لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی پہنو دوسروں کو بھی پہناؤ۔ 15 دن بعد وہ صحابی آتے ہیں، محمد رسول اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا حال چال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں پہلے 1 کمبل تھا، اب گھر میں سب لوگوں کے پاس بستر ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں پہلے 1 وقت کا کھانا تھا، اب گھر میں بے انتہا اناج پڑا ہے، اور جیب سے 10 دینار نکال کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور اس صحابی کو رستہ محمد رسول اللہ نے دکھایا۔ فرمایا مسلمانوں ہم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں رزق پہنچانے کے لیے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے لوگوں کی رگ حمیت کو بیدار کیا۔ دنیا میں مسئلہ سب سے بڑا 2 وقت کی روٹی کا نہیں تھا، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کی عزت کا تھا، لوگوں کے وقار کا تھا، لوگوں کے معیار کا تھا، جس کو دنیا کچل رہی تھی۔ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ دور کی ہر چیز میں سے۔ توحید میں ملاوٹ تھی، لوگ کہتے تھے خدا ایک ہے، پھر ایک کو نہیں مانتے تھے، ہر جگہ چلے جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے کہا اگر ایک ہے تو پھر ایک کی عبادت کرو۔ لوگوں نے اپنے سے طاقتور کو دیکھا، اگر ابو جہل کسی سے زیادتی کر رہا ہے تو سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مکے کا گورنر ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلوب دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں کہ آج پوری کائنات میں اسلام ایک بہترین مذہب کی شکل کے اندر موجود ہے. اور اب جب اسلام دنیا کا ایک سب سے بڑا مذہب بن گیا تو جتنے اسلام کے اندر کٹانو پیدا ہو گئے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین لاوارث ہے. علامہ عامر عثمانی نے کہا نا کہ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ ایسا مالی جسے اجڑا ہوا باغیچہ راس آ گیا ہو کہ اب یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، سارے پیڑ اجڑ گئے، بس 2-4 پیڑوں کے پھل ہوتے ہیں، میں ہی کھا لیتا ہوں، باہر سے آنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا مالی جسے اجڑا ہوا باغیچہ راس آ گیا، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلیں باہر آئے. قوم کے ایسے لیڈر جن کو غریب لوگ چاہیے ہو، قوم کے ایسے لیڈر جن کو اجڑے ہوئے لوگ چاہیے ہو، قوم کے ایسے مولوی ملا جن کو غریب مسکین لوگ چاہیے ہو کہ جو ان کے تلووں کے اندر ہی بیٹھے رہیں، تو یہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلیں باہر آئے. کہیں ٹھیک ہے، پھر ایسی ہی قوم ہونی چاہیے جو مری ہوئی ہو، جس کے اوپر جا کے چند سکے پھینک دیں تو یہ ہماری واہ واہ کرنے لگ پڑے. اور اس کا الزام دھر دیں گے یہودیوں نے فلاں کام کر دیا، اسلام دشمن طاقتوں نے فلاں کام کر دیا. وہ کہا نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبد الرحمن بن عوف ایک دن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دربار رسالت میں پہنچتے ہیں. فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، عہد کرو. فرمایا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہاتھ پر عہد کر چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں. فرمایا نہیں، آج دوبارہ کرو. فرمایا یا رسول اللہ کس بات کے لیے؟ فرمایا اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. آج قوم کے مولوی نام نہاد، قوم کے نام نہاد لیڈر حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے تلوے چاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں. ایسا سچ جو آپ کی عزت کو پامال کر دے، ایسا سچ جس سے ساری دنیا راضی ہو جائے، اس کو سچ نہیں کہتے، اس کو دوگلا پن کہتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گلی کے چوراہے کے اوپر بیٹھا تھا، ایک جنازہ نکلا تو بہت لوگ تھے اس جنازے میں. تو دکاندار نے کہا میاں صاحب یہ جو بندہ مرا نا اس سے ناراض ہی کوئی نہیں تھا، سارے محلے والے اس سے راضی تھے. تو فرمایا اس سے بڑا منافق تو شاید پھر کوئی اور نہیں ہوگا. سارے ہی تجھ سے راضی ہیں، ظالم بھی تجھ سے راضی ہے، مظلوم بھی تجھ سے راضی ہے، تشدد کرنے والا بھی تجھ سے راضی ہے، مار کھانے والا بھی تجھ سے راضی ہے. محمد رسول اللہ نے سیدنا بلال کا ساتھ دیا، ابو جہل کی دشمنی کو قبول کیا، عتبہ کی دشمنی کو قبول کیا. کیوں؟ فرمایا ہم ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. آج لوگ انصاف کرنے کی بجائے رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، لوگ انصاف کرنے کی بجائے دوستیاں نبھاتے ہیں، لوگ انصاف کرنے کی بجائے دولت مندوں کی تلوے چاٹنا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ کون سے مسلمان ہو سکتے ہیں بھائی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی آ کے کہتا ہے کہ یہ تلوار میری ہے، اور مسلمان منافق کہتا ہے میری ہے. محمد رسول اللہ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں؟ اس یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. آج لوگ بھول ہی گئے، بات ہی زمین و آسمان کے درمیان کی کر رہے ہو. کیا کبھی اس بات کی کوشش کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ کی گفتگو کیسی ہے؟ محمد رسول اللہ حالات کے مطابق کیا بیان کرتے ہیں؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس زمین سے اوپر اور آسمان کے نیچے کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. نمازیں تو 5 پڑھ لیتے تھے گھر میں، تہجد پڑھ لیتے تھے، تو مسجد کیوں بنا دی؟ یہ جمعے کی نماز کا اعلان کیوں کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا جمعے کی نماز اس لیے پڑھانی شروع کی کہ اگر نہیں پڑھو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے؟
جمعے کی نماز اس لیے پڑھانی شروع کی تاکہ ہم لوگ ہفتے کے بعد آ کے اپنے دکھ درد بانٹ لیں، تاکہ ایک ہفتے کے بعد آ کے اپنے امام سے یہ پوچھ لیں کہ اب دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو پڑھا ہے؟ اگر محمد رسول اللہ جب جمعے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رسول اللہ کے تمام خطبات اگر آپ اٹھائیں گے تو پہلا خطبہ رسول اللہ کا، یعنی امام جب پہلا خطبہ دیتا ہے، پہلا خطبہ رسول اللہ کا حالات کے اوپر ہوتا ہے، پہلا خطبہ رسول اللہ کے زمینی حالات کے اوپر ہوتا ہے، پہلا خطبہ رسول اللہ کے اقتصادی حالات پر ہوتا ہے، پہلا خطبہ رسول اللہ کا معاشرے کے اوپر ہوتا ہے۔ بھئی ہو کیا رہا ہے باہر اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ تم بات ہی نہیں کرتے ہو۔ یہ کون سے ڈاکٹر بن گئے ہو کہ مریض کو علاج کی ضرورت ہے، تم زبردستی کہہ رہے ہو کہ نہیں بخار کی دوائی کھا لو۔ مریض کو بزدلی کا روگ لگا ہوا ہے، اس کو جھوٹ کا روگ لگا ہوا ہے، اس کو کینے کا روگ لگا ہوا ہے، اس کو بغض کا روگ لگا ہوا ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں نہیں بس یہ فلاں دوائی کھاؤ اس سے تمہارا بخار اتر جائے۔ کون سے ڈاکٹر ہیں یہ؟ کون سے شریعت کے اندر یہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کو وہ بات نہ بتاؤ جو محمد رسول اللہ نے کہی؟ کیا محمد رسول اللہ کے پہلے خطبے میں جنگ بدر کا ذکر نہیں آیا؟ کیا خندق کا ذکر نہیں کیا؟ کیا محمد رسول اللہ نے ان قافلوں کا ذکر نہیں کیا جو دشمن کی حد میں آ گئے؟ کیا محمد رسول اللہ نے یرموک کا ذکر نہیں کیا؟ یا محمد رسول اللہ نے سیدنا عثمان کے ذریعے اقتصادیات کا ذکر نہیں کیا؟ کیا حسان بن ثابت کو سوشل میڈیا میں یہ نہیں کہا کہ دشمن کی باتوں کا جواب دو؟ کیا ہے جو محمد رسول اللہ نے نہ کہا ہو؟ تم بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے؟ قبر کے اندر اتنا عذاب ہوگا، قبر میں تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے جو دنیا میں عذاب ہو رہا ہے تم اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ جہنم میں ایک نے آدھار دال چلیں گے، زندہ ہیں ہم، اللہ نے وجود ہمیں عطا کیا، تم بات ہی نہیں کر رہے ان کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چاہتے کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں۔ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے طاقتور ہوں۔ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ ہماری دوستی بنی ہو۔ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے احترام کریں۔ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم ہمارے تک آئے ہم اس کی مدد کریں۔ تم بات کیوں نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ چاہتے کیا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہ ہم سے راضی ہے متولی مسجد کا، مسجد کے پردھان جی ہم سے راضی ہیں، پردھان جی سے منتری جی راضی ہیں، ان سے سرکار راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا کن کی خوشنودی حاصل کرتے ہو؟ کبھی قرآن پڑھو، فرمایا ان سے عزت تلاش کرتے ہو جو عزت نہیں دے سکتے۔ کہاں تلاش کر رہے ہو عزت کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ نے جو کہا وہ لوگوں کو کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں جمعے کے خطبے سے پہلے ان کو اردو میں، ان کو ہندی میں، ان کو انگریزی میں، ان کو ملیالم میں، ان کو فرینچ میں، ان کو اپنی زبان میں کیوں نہیں بتاتے کہ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا ضابطہ ہے کہ بس آئے اور 2 خطبے دیے گئے اس کے بعد جمعے کی نماز ہوگی؟ کیا اس کام کے لیے اتنی طاقتور مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں؟ کیا اس کام کے لیے صرف اتنا لمبا چوڑا خرچہ طے کیا گیا ہے؟ بنا چھٹی ہونے کے باوجود جمعے میں کروڑوں لوگ اپنی اپنی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ کیا صرف مقصد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کو بدل لوں گا تو وہ سنے سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، پھر تمہاری جگہ ہم کسی اور کو اسلام کی دولت دے دیں گے۔ نہیں نہ سنبھلتی، جن سے سرکار نہیں چلتی 5 سال بعد لوگ سرکار بدلتے نہیں، جن سے کمپنی نہیں چلتی وہ سیلز مین نہیں بدلے جاتے، جن سے کمپنی نہیں صحیح طرح چلتی وہ ایم ڈی تبدیل نہیں ہوتے کیا؟ تو یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے کسی کی اسلام؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جو لوگ دیندار ہونے کے باوجود، سن لیجئے بات، آخری بات،
جو دیندار ہونے کے باوجود اسلام میں حکمرانوں کی چمچا گیری کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں، دیندار ہونے کے باوجود طاقتور لوگوں کے مزاج کے مطابق اسلام کے کچھ حصے کو چھپاتے ہیں، کچھ حصے کو بتاتے ہیں، یہ بدترین طریقے کے ساتھ انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ان کے گلے کے اندر پھندا ڈالا جائے گا۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے ہمیں درس دیا ہے، بتاتے ہی نہیں ہے دنیا کو۔ میں ابھی دہلی گیا، ایک جنازے کے اندر، جنازے کے بعد جمعے کا دن تھا، اتفاق سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریر ہوئی، نہ اس میں کوئی زمین کی بات تھی نہ آسمان کی بات تھی۔ اس میں کس کی بات کرتے ہو؟ نمائندہ کس کے ہو؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک یہودی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑوسیوں کی خیر خواہی کے لیے جاتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ کو ابو جہل للکارتا ہے تو میدان بدر کے اندر جاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ لوگوں کو کھارے کی جگہ میٹھے پانی کا کنواں دلواتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی تو پڑوسیوں کے ساتھ دوستی بہت ہے، تم کن کی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو بتاؤ تو صحیح، کیا چھپانا چاہتے ہو اسلام میں سے؟ اسلام کو چھپانے والے لوگ نوٹ کر لیں، یہ چھپنے والا دین نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی طاقت چھپا نہیں سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اور پوری دنیا کے فرقہ پرست بھی اگر زور لگا لیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک ذرہ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں دین پر چلنا ہے۔ چلیں گے جی انشاءاللہ؟ یہ کوشش کرنی کہ ہم لوگوں کے سامنے پریکٹیکل دین لے کے آئیں۔ کون سا دین لے کے آئیں جی؟ پریکٹیکل دین۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، اگر میرے بازار کے لوگ جو باہر رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مولانا صاحب ٹھیک ہیں، تب اس بولنے کا فائدہ ہے۔ تجربہ کر لیجئے آپ، میں کہہ رہا ہوں علی الاعلان۔ اور اگر وہی کہیں کہ نہیں دوگلے ہیں، تو پھر اس ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی یہ کہے کہ یہ فلاں مسلمان دوگلا ہے، تو اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرے۔ سونے رسول کو ایک دفعہ کہا کسی نے، آخری حدیث سنیے، کیونکہ ہمارے یہاں حدیثیں ساری چھپا کے بند کر کے الحمدللہ ماشاءاللہ اچھی الماریاں بنا کے سارے مدرسوں والوں نے تالے لگا کے رکھی ہیں، اور جب روزانہ درس ہوتا ہے تو پھٹافٹ ایک بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے تمہارا حافظ پڑھتا ہے تراویحاں، ٹناٹن پڑھتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا پڑھا کیا ہے، بس اس کے بعد ایک ڈگری دے کے بھیج دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا ماننے والا کوئی بندہ سست بھی ہو سکتا ہے، کاہل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کاہل ہو جائے، سستی مار جائے اس کو۔ میں یا رسول اللہ آپ کا ماننے والا بندہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ فرمایا ہاں، کوئی ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کا ماننے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو کان کھول کے اطمینان سے، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جو مومن ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہو؟ فرمایا جو سچ بولے گا انبیاء اور شہداء کے ساتھ اس کا آخرت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اور سچ بولنے والے کو ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی دکان پہ جاؤ، مہنگا دیتا ہے، مہنگا خرید کے لاؤ کیونکہ اچھا دیتا ہے۔ کڑوا بولتا ہے پھر بھی وہاں سے خرید کے لاؤ کیونکہ اس کا مال بہترین ہے۔ تم کس بات پہ جھوٹ بولتے ہو کہ دکاندار راضی ہو جائے گا؟ اس لیے جھوٹ بولتے ہو کہ افسران خوش ہو جائیں گے، اس لیے جھوٹ بولتے ہو کہ چودھری صاحب خوش ہو جائیں گے۔ ارے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ ماں باپ سے کرو تو وہ ناراض، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ بیوی سے کرو تو وہ ناراض، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ بچوں سے کرو تو وہ ناراض۔ آپ جب سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ساتھ پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے گی، کوئی راضی نہیں رہ سکتا ہے۔
اس لیے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ جی کہیے نہیں کرنی. کیا یہ جھوٹ بولنے والی مشین ہے نا اپنے پاس موبائل, سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کرنی. جہاں فون آ جائے یہ نہیں کہنا میں جلندر ہوں, کہو کہ میں جلندر بائی پاس چوک پہ کھڑا ہوں. فون آ جائے کہ کتنی دیر میں گھر پہنچو گے, پہنچنا 12 بجے ہے, جھوٹ نہیں بولنا کہ میں 10:30 پہنچ رہا ہوں, میں 12 بجے پہنچوں گا, آج میری مجبوری. فلاں آدمی کہے جی کتنے کا مال لیا, سچ بتائیے کہ 100 کا لیا, 110 کا, 105 کا بیچنا ہے. جھوٹ کی ملاوٹ جب جب آپ سچ کے اندر کریں گے تو لذت زندگی میں ختم ہو جائے گی. اور جھوٹ کی اتنی بدبو ہے, اتنی بدبو ہے, رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں, پھر جھوٹ بولتا ہے اور دور چلے جاتے ہیں. جب رحمت کے فرشتے دور جاتے ہیں کون آ جاتا ہے؟ زحمت والے شیطان آ جاتے ہیں, پھر بخار چڑھا دیتے ہیں, پھر دماغ خراب کر دیتے ہیں, پھر بندے کو عیاش زناکار بد کردار بنا دیتے ہیں, پھر بندے کو اس کے ماں باپ سے لڑوا دیتے ہیں, پھر بندے کو اس کے بیوی سے لڑوا دیتے ہیں. کیونکہ جب جھوٹ بول کے آیا, رحمت والے فرشتے تو ساتھ ہیں نہیں نا جو اس کو روکیں گے. اس کے جھوٹ نے اللہ کی رحمت کو اس سے دور کر دیا ہے. یہ جھوٹ بول کے جو پیسہ کمایا اس نے سچائی کو اس سے دور کر دیا. آج ہمارے بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے جو لوگ ہیں نا, وہ حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں جھوٹ بول بول کے, تو کیا بچا؟ نہ خدائی ملا نہ صنم ہی ملا. نہ خدائی تجھ سے خوش ہے نہ صنم ہی تجھ سے راضی. نہ خدائی تجھ سے خوش ہے نہ صنم ہی تجھ سے راضی. تیرے مورے پٹ رہے ہیں, تجھے مات ہو رہی ہے. نہ خدائی تجھ سے خوش ہے نہ صنم ہی تجھ سے راضی. ذرا رخ پلٹ لے ناداں, تیرے ہاتھ میں ہے بازی.